تازہ خبر کے مطابق سعودی عرب میں ایک عدالت نے 22 اگست کو خانہ کعبہ کے سابق امام اور مبلغ شیخ صالح الطالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ امام صاحب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انسانی حقوق کے گروپوں اور سعودی مخالف مختلف ذرائع ابلاغ ان کی سزا کو اس خطبے سے جوڑ رہے ہیں جو انہوں نے برائی کو مسترد کرنے کی اہمیت کے بارے میں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اسلام کا قلعہ سعودی عرب بہت تیزی سے مغربی نظام میں تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہاں جگہ جگہ پر کیسینوز کھولے جا رہے ہیں جہاں جوئے اور ڈانس پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو سراسر اسلام مخالف کام ہے۔ یہاں ایک ایسا شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور جلد از جلد اس شہر کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم بدعتوں سے بچ سکیں۔ اس بیان کے بعد ان کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے حکومتی کاموں میں عمل دخل دینے کی کوشش کی ہے، جسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کیس کو ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر 4 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہا، جس کے بعد انہیں ابھی کچھ دن پہلے 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ حقیقت کا حصہ تھی جنہیں کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک طرف تو اس برائی کے خلاف بولنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب انہی دنوں بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو نچوایا گیا، جو سعودی عرب کے عیاش حکمرانوں کی عیاشیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ وہی حکمران ہیں جو آج کل اسرائیل جیسی یہودی طاقتوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور موجودہ دور میں سعودی عرب میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ اور جب ان غیر اسلامی کاموں کے متعلق سعودی عرب کے نام نہاد بادشاہوں سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تک ہمارے ملک عیاشی اور کھیت کود کے لیے باہر سے سیاح نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی معیشت کو کامیاب قرار نہیں دے سکتے۔ دوستو، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ہمیں مزید تباہی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہم بالکل اسلام کے اصولوں سے غافل ہو چکے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔